اللہ کو محنत پسند ہے۔ کسی گاؤں میں اسلم اور سلیم نام کے دو دوست رہا کرتے تھے۔ کہنے کو تو دونوں بہت اچھے دوست تھے، مگر عادتوں میں دونوں ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ سلیم بہت محنتی تھا، وہ سارا دن کھیتوں میں محنت مزدوری کرتا تھا، اور اسلم سارا دن گھر پر پڑے پڑے آرام کرتا اور امیر ہونے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ بھائی اسلم، دیکھو تم یوں سارا دن گھر پر پڑے پڑے آرام کرتے رہتے ہو۔ کچھ کام بھی کیا کرو، ورنہ پھر تمہیں ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ ارے بھائی سلیم، مجھے کام کرنے کی کیا ضرورت؟ جب اللہ نے مجھے پیٹ دیا ہے تو کھانے کے لیے کھانا بھی دے گا ہی۔ کچھ عرصے بعد دونوں نے مل کر ایک زمین خریدی۔ وہ زمین بہت ہی زرخیز تھی۔ سلیم کو پورا بھروسہ تھا کہ اگر اس زمین پر محنت کی جائے تو بہت اچھی فصل اگے گی۔ بس اس کے بعد سلیم لگ گیا محنت میں، کھیتوں میں ہل چلانا، بیج ڈالنا اور اس کی دیکھ بھال میں، اور ساتھ ساتھ وہ اسلم کو بھی سمجھاتا رہتا۔ اسلم، یہ بہت اچھی زمین ہے، اگر ہم اچھی طرح اس پر محنت کریں گے تو بہت اچھی فصل اگے گی۔ تم بھی میرے ساتھ کھیتوں میں محنت کیا کرو۔ ارے میرے دوست، تم فکر نہ کرو، میں دن رات اللہ سے دعا کرتا ہوں، فصل اچھی ہوگی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور فصل پک کر تیار ہو گئی۔ سلیم نے پوری فصل اکیلے ہی کاٹی اور پھر اسے بازار میں بیچنے کے لیے اسلم اور سلیم دونوں ساتھ ہی منڈی گئے۔ تم دیکھنا، ہماری فصل بہت ہی اچھے داموں بکے گی، اس کے بہت اچھے دام ملیں گے۔ ہاں ہاں، ہماری فصل بہت اچھی ہے، اس کے ہمیں بہت اچھے دام ملیں گے۔ آخر کار پوری فصل بک گئی اور ان کو ان کی فصل کے بہت اچھے دام ملے، لیکن ان دونوں کا فصل کے حصے کے بیچ جھگڑا ہو گیا۔ اس پیسے میں میرا آدھا حصہ ہے، مجھے تو میرا حصہ چاہیے، وہ زمین آدھی میری بھی تو ہے۔ ہاں بالکل، وہ زمین آدھی تمہاری بھی ہے، لیکن اس پر پوری محنت میں نے کی ہے، اسی لیے اس پیسے میں زیادہ حصہ میرا ہوگا۔ ان دونوں کے بیچ جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ دونوں کو اپنا فیصلہ کرانے کے لیے گاؤں کے قاضی صاحب کے پاس جانا پڑا۔ ان دونوں نے اپنی اپنی بات قاضی صاحب کے سامنے رکھی۔ میں نے تم دونوں کی بات سن لی ہے، میں تم دونوں کو اناج کی ایک ایک بوری دے رہا ہوں، اور ان دونوں بوریوں میں اناج کے ساتھ کچھ کنکر بھی ملا دیے گئے ہیں۔ کل جو اس پوری اناج کی بوری کے کنکر صاف کر کے لائے گا، اسے ہی فصل کے دام ملیں گے۔ قاضی صاحب کی بات سن کر اسلم اور سلیم اناج کی بوریاں لے کر اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ سلیم تو گھر جاتے ہی پوری لگن اور محنت سے اناج کو صاف کرنے میں لگ گیا۔ ادھر اسلم اللہ سے دعا کرنے لگا، اے اللہ، اس اناج کی بوری سے تمام کنکر صاف کر دیجیے اور مجھے اس فصل میں سے آدھا حصہ دلوا دیجیے۔ اسلم اللہ سے دعا کر کے بے فکری سے سو گیا، جبکہ سلیم نے کئی گھنٹے لگا کر پوری اناج کی بوری صاف کر دی۔ اگلے دن دونوں اپنی اپنی بوری لے کر قاضی صاحب کے سامنے حاضر ہو گئے۔ قاضی صاحب، اناج جتنا صاف ہو سکا اتنا کر لایا ہوں۔ شاباش سلیم، شاباش۔ اور اسلم، کیا تم اناج صاف کر کر لائے؟ مجھے تو اناج صاف کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اوپر والے نے خود ہی صاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر تو دونوں بوریاں کھولی جائیں گی۔ پھر دونوں کی بوریاں کھولی گئیں۔ سلیم کی بوری کا اناج بالکل صاف تھا، بس کچھ کنکر اس میں رہ گئے تھے، جبکہ اسلم کی بوری جب کھولی گئی تو وہ ویسی کی ویسی تھی جیسی اسے دی گئی تھی۔ اسلم یہ دیکھ کر رونے لگا، مجھے تو اوپر والے نے دھوکہ دے دیا، مجھے اوپر والے نے دھوکہ دے دیا۔ نہیں اسلم،
تمہیں اوپر والے نے دھوکہ نہیں دیا، بلکہ خود تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ سلیم محنت کرتا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کا ساتھ دیا، لیکن تم صرف کام چوری کرتے ہو، اسی لیے اوپر والے نے تمہارا ساتھ نہیں دیا۔ اسی لیے عدالت کا یہ فیصلہ ہے کہ فصل بیچ کر حاصل کیا گیا پورا پیسہ سلیم کو دے دیا جائے۔ میں فصل کا آدھا حصہ اسلم کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے سلیم؟ تمہیں کام چوری چھوڑ کر محنت کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کو کام چوری پسند نہیں۔ سبق: اللہ بھی محنتی لوگوں کا ساتھ دیتا ہے اور اللہ کو بھی محنت پسند ہے۔